الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الصوم روزوں کا بیان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا خاموش ہو جاؤ، آواز نہ ہے کسی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت، ایک دوسری روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں آتے ہیں یہ الفاظ فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ برکتیں پیدا کر دیتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو انسان، جو بندہ گناہ گار ہے، وہ اپنی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروا سکتا ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ منہا باب یسمى الریان، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے۔ لا يدخل، نہیں داخل ہوں گے اس دروازے سے الا الصائمون، مگر روزے دار۔ یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ جس کا نام ہے باب الریان، اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر جو دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا، اس کو پایا، پھر اس کے روزے رکھے اور اس کے مقاصد کو پورا کیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اس دروازے کو خاص کر دیا ہے کہ یہ روزے داروں کے لیے دروازہ ہے، اس سے وہی لوگ صرف جنت میں داخل ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے جس نے روزے رکھے ماہ رمضان کے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس شخص نے ماہ رمضان کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پہلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پہلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس ماہ مقدس کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کام کے ساتھ
بندے کے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر دیا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، جو قیام کرے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، جو لیلۃ القدر کو پاتا ہے اس میں ایمان اور احتساب کی حالت میں کی نیت کے ساتھ اس کا قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے الی 700 ضعف 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی بندہ عمل ایک ہی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 700 گنا تک دیتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ادا۔ دیکھیں یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کے ہر نیک عمل کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو 10 سے 700 گنا تک دے گا، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ باقی اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں لیکن ان کے اجر کو واضح کیا ہے، تو اگر روزے کا اجر بھی 700 گنا تک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ساتھ ہی بیان کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ کتنا زیادہ ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کرنا ہے کہ روزہ فقط میری رضا کے لیے ہے اور میں تمہیں اس کا اجر عطا کروں گا۔ کیوں؟ یدع الشہوۃ وطعامہ من اجل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی خواہش اور اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے میرے لیے، انسان اپنی مادی اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے میسر ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا ہے۔ اس کے پیچھے انسان کا ایک مقصد ہے، ایک نیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر میں یہ کام روزے کے ساتھ کروں گا تو مجھے یہ میرا روزہ رکھنا میرے لیے کیا فائدہ مند ہوگا، مجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ تو یہ اگر گناہوں کو ترک کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للصائم، روزے دار کے لیے فرحتان فرحۃ عند فطرہ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس کو پہلی خوشی تب میسر ہوتی ہے، وفرحۃ عند لقائہ لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو تب میسر ہوگی جب وہ کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے۔ یعنی ان روزوں کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جزا دیں گے، اجر و ثواب دیں گے، تب وہ خوشی محسوس کرے گا۔ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ والصیام جنۃ، اور روزہ ڈال ہے گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے، روزے دار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَرْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ فحش گوئی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے اور عصیان سے بچے، برے کاموں سے بچے۔ فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جب اس بندے سے روزے دار سے کوئی لڑائی کرے یا اسے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو روزے دار بھی اس سے لڑائی اور جھگڑا نہ کرے بلکہ کہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، یعنی روزے کے مقاصد کو، روزے کے مقصد کو پورا کرے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن،
کہ جب رمضان کی پہلی رات داخل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ولم یفتح منها باب، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا جہنم کے دروازوں میں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، وفتح ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ولم یغلق منها باب، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، اقبل، آگے بڑھ، یعنی نیکی میں آگے بڑھ، کوشش کر، زیادہ سے زیادہ نیکی کر۔ یا باغی الشر، اور منادی کرنے والا کہتا ہے، اے شر کے طلبگار، اے گناہ کے طلبگار، اکثر رک جا، اس مہینے کے اندر رک جا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جن کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس مہینے کے بارے میں اس فضیلت کو واضح کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر، ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، تلاوت قرآن میں اپنا وقت گزاریں، اسی طرح ذکر و اذکار کے اندر، اور اپنے لیے دعا کریں، اپنوں کے لیے دعا کریں، اور پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں خصوصاً ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔